بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے روزہ۔ روزہ اسلام کی اہم ترین عبادت ہے، بلکہ اس کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ روزے میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ کھانے پینے کے تمام اسباب موجود ہیں، لیکن ایک دانہ حلق سے نیچے نہیں جا سکتا۔ پانی کی کمی نہیں، اور پیاس نے لب کو خشک کر رکھا ہے، لیکن کیا مجال کہ کوئی گھونٹ حلق کو تر کرے۔ دن بھر کے بعد روزہ دار سورج ڈوبتے ہی اللہ کے حکم سے کھاتا ہے۔ یہ سب گویا کہ اپنے رب سے تعلق اور محبت کی نشانی ہے کہ سب کو چھوڑ کر اس کی خوشی حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، یا یہ کہ میں خود اس کی جزا ہوں۔ سبحان اللہ۔ روزے کا مقصد، قرآن کریم نے روزے کا مقصد خاص تقوی کا اصول کے بیان کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تقوی ضبط نفس کا نام ہے۔ پیٹ اور نفسانی خواہشات گناہ کے سب سے بڑے دروازے ہیں۔ ہر گناہ کا تعلق ان دو چیزوں سے جڑتا ہے۔ روزہ صبح سے شام تک حرام اور جائز طریقوں پر بھی ان کی خواہشات کو برتنے اور عمل میں لانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو بندہ مسلسل ایک ماہ تک اپنے نفس کو پابند رکھے گا، یقیناً اس میں ضبط کی صلاحیت پیدا ہوگی اور وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکے گا۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ روزے کی نیت اصل میں دل سے اس بات کو سمجھ لینے کا نام ہے کہ وہ فلاں روزہ رکھ رہا ہے۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، زبان سے بھی کہہ لیں تو مزید بہتر ہے۔ ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ حیض اور نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن بعد میں قضا کریں۔ حیض رکھنے والی دوا کا استعمال۔ رمضان کے مہینے میں کچھ عورتیں حیض رکھنے والی دوائیں کھاتی ہیں تاکہ روزہ ادا کر سکیں۔ بہتر یہ ہے کہ حیض رکھنے والی دوا کا استعمال نہ کیا جائے، اس لیے کہ حالت حیض میں روزہ نہ رکھنے کا حکم خود اللہ کا ہے، اور ان دواؤں سے صحت پر برا اثر بھی پڑتا ہے، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ تاہم اگر کوئی استعمال کر لے اور روزہ رکھ لے تو روزہ درست ہوگا۔ سحری اور افطار کا بیان۔ روزے کا آغاز صبح صادق کے طلوع ہونے سے ہوتا ہے اور اختتام غروب آفتاب پر ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے سحری کھانے کو مستحب قرار دیا ہے تاکہ قوت آ جائے اور روزے کا پورا کرنا آسان ہو۔ مختلف احادیث میں سحری کھانے کی ترغیب آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ سحری کا آخری وقت۔ جو وقت فجر شروع ہونے کا ہے، یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے کا، وہی وقت سحری کے ختم ہونے کا ہے۔ سحری تاخیر سے کھانا مستحب ہے، لیکن اتنی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ رات کا باقی رہنا مشکوک ہو جائے۔ صبح صادق کے بعد رات کے خیال سے سحری کھائی۔ اگر اس خیال سے سحری کھائی کہ ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، حالانکہ صبح صادق ہو چکی تھی، تو صرف روزے کی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صحبت کے بعد بغیر غسل کے سحری۔ صحبت کرنے کے بعد افضل طریقہ یہ ہے کہ پہلے غسل کریں پھر سحری کریں۔ اگر کوئی بغیر غسل کے سحری کھاتا ہے تو درست ہے، البتہ یہ ہے کہ کھانے پینے سے پہلے کلی کر لیں اور ہاتھ دھو لیں۔ افطار کس چیز سے کریں؟ افطار کسی بھی چیز سے کریں جائز ہے،
البتہ فقہ نے کھجور یا پانی سے افطار کرنے کو مسنون قرار دیا ہے۔ حضرت سلیمان بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے، اور یہ کہ یہ باعث برکت ہے۔ اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کر لیں کہ یہ پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ غروب آفتاب کے ساتھ ہی افطار کریں۔ غروب آفتاب کے ساتھ ہی افطار کر لینا مسنون ہے۔ اگر اس یقین کے ساتھ افطار کر لیا ہے کہ سورج ڈوب چکا ہے مگر بعد کو معلوم ہوا کہ اس کی غلط فہمی تھی تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ اور اگر گمان تھا کہ سورج نہیں ڈوبا ہے پھر بھی افطار کر لیا ہے تو کفارہ بھی واجب ہوگا۔ افطار کی دعا۔ افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ روزے دار کو افطار کے وقت ایک ایسی دعا کا حق دیا جاتا ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ اپنی دعاؤں کے علاوہ حدیث میں مسنون دعائیں بھی پڑھنی چاہیے۔ ایک حدیث میں یہ ہے، پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور انشاءاللہ اجر بھی ثابت ہے۔ بعض احادیث میں یہ دعا بھی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزق افطرت، الہی میں نے آپ ہی کے لیے روزہ رکھا، آپ ہی کے رزق افطار کیا۔ سبحان اللہ۔ جی دوستو، آج کے موضوع میں روزے کے احکام اور مسائل کے بارے میں جو میں نے معلومات دی ہے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا اپنے دوستوں کے ساتھ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ایسی اچھی ویڈیو مزید روزے کے متعلق میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔